صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنے والے اور بروں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں جا کر آیا، عطر نہیں لگایا لیکن دکان میں جا کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے مہکنے لگ جاتے ہیں۔ عطر نہ بھی لگائے، یہ اچھی صحبت کی علامت ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، اگرچہ وہاں کوئی حصہ بھی نہ لیا لیکن اس صحبت کی خوشبو اس کے جسم میں آنے لگ جائے۔ اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کے آیا یا کوئلے کی دکان میں جا کر آیا، کام کچھ بھی نہیں کیا لیکن کالک لگ گئی، کپڑے میلے ہو ہی جاتے ہیں۔ کام کچھ بھی نہ کرو لیکن کوئلے کی کالک لگ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ نشہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، نشہ وہ لوگ کرتے ہیں، چغلی وہ لوگ کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، میں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہوں۔ تم کوئلے کی کان میں جا کر کے آ رہے ہو، تمہاری صحبت پر اثر ضرور پڑے گا۔ یہی قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کریم فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ پکار کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اگر میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ افسوس کر رہا ہوگا وہاں پر۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جیسی چھاؤں ویسا ہی وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، صحبت دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی جگہ گھر لے رہے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ آس پاس کیسے لوگ ہیں، خیال کرتے ہیں کیونکہ تمہارا گھر وہاں ہے، تمہارے بیوی بچے رہنے والے ہیں، تم آس پڑوس کا ماحول دیکھتے ہو پھر گھر لیتے ہو۔ اور جس کو فرق نہیں پڑتا صحبت کا تو وہ تو کہیں کچرے میں بھی رہ جائے، لیکن صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے اگر کسی بندے کو احساس ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی نشست کا انتخاب کرتا ہے۔ جب آپ گھر لے رہے ہو تب اس کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ کہیں کسی جگہ پر بیٹھ رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آس پاس کون بیٹھا ہے۔ اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، آپ شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے بیچ میں ایک دن بیٹھے تھے تو آپ کے اوپر اس کی تہمت لگی جاتی ہے، شاید کرتا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھتا تو ہے۔ تہمت صرف صحبت کی وجہ سے لگی، آپ نے کیا کچھ نہیں۔ نشے کے اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، نشہ کیا نہیں لیکن تہمت لگ گئی کہ اس کو بھی شاید اس کی لت لگی ہوگی، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ خیال کرتے ہیں کہ صحبت کا کتنا زیادہ اہتمام دنیا میں بھی ہوتا ہے؟ جب رشتے کی بات آتی ہے، لڑکی کی تو خوبصورتی اس کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں، لیکن لڑکے کے لیے جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کی صحبت دیکھی جاتی ہے۔ یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ، اسی پر لوگ اس کو پرکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی دوستی یاری اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا معیار بلند مانا جاتا ہے کہ نہیں اچھا لڑکا ہے، خود بھی پابند ہے اور اس کے دوستوں میں یاروں میں سب جو ہے پابند لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، یہی کہا جاتا ہے، تعریف میں یہی کہا جاتا ہے۔ اور خود اچھا ہے لیکن اگر غلط سنگت میں رہتا ہو تو اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے اور یہی اس کے رشتے کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو سنگت بہت بری ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں صحبت کا اتنا بڑا اثر ہے تو پھر آخرت میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوگا، دیکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ
مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی میتوں کو جب قبرستان میں دفن کرو تو اچھوں کے بغل میں دفن کرو، یا اپنے لیے تم دفن کی جگہ منتخب کرتے ہو، ویسے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا آیا یا وصیت کر رہے ہو تو ایسی جگہ دفن ہونے کی نصیحت کرو جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہو۔ کیوں؟ صحبت کا اثر مرنے کے بعد بھی ہے، قبروں کے بعد بھی۔ میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے سفر کے دوران تو وہیں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر یا کہیں قریب میں جگہ مل جائے مجھے دفن کر دینا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت اپنی زندگی میں کیا تھا، جہاں کہیں اللہ والے ہوں وہاں پر ہمیں دفن کر دیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت البقیع میں سونے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 10,000 صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں، اولیاء کاملین، سلف صالحین، تابعین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو، کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو۔ زندگی کے بہت مختصر دن ہیں، ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے، تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو، گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو۔ گدھا بھی کھڑا ہے، اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہیں، گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی، وہاں پہ بھی چھاؤں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی۔ ہاں، اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو، جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی اس شارٹ زندگی میں، مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو، اس صحبت کا انتخاب کرو۔ اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیاء اکرام نے پیر کا انتخاب کرنا، مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے، جس کے سائے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے۔ دنیا کی دھوپ، گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سائے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے۔ لیکن جانتے ہو صوفیاء اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو۔ یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین، اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں
دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات. مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے. یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ. میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ. اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں. ان کی صحبت نبی کی صحبت. یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے. علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی. تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے. اب سنو آگے کی بات. یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا، اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں. صحبت کا فائدہ، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے. ہاں، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے. بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے. ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے. انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے. عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے. کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے. یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے کون سی باتیں کرتے ہیں؟ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی. وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان. جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے. کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے. اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے. یہ تو ظاہری اثر ہوا، باطنی اثر بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے، ویسی رنگ پکڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب ماررہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی غالباً، عمر زیادہ ہو چکی تھی. بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور ماررہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی، حضرت سید آل رسول مارروی کی. جب ماررہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے، وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے، لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا. ہر کسی کو خلافت کا پٹا نہیں ڈال دیا جاتا تھا. کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے،
وہ کمرہ آج بھی وہاں ماہرہ میں موجود ہے، جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے، بیعت کیے، مرید تو ہوئے، اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ، 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ، 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے، سیدی آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے۔ دروازہ جیسے کھلا، پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے۔ اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی، دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی۔ یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے۔ یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے۔ اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہے تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے،